بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ دوستو آج میں آپ سے ایک کیس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہو گیا ہوں کہ ہومیوپیتھی کا اتنا تیز اثر۔ ویسے تو الحمدللہ مجھے 23 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، بہت سارے کیس دیکھے ہیں جو چند دنوں میں چند گھنٹوں میں جو بہتر ہوئے ہیں۔ آج میں ایسا کیس دیکھا ہے، ایسا الحمدللہ بہتر ہوا ہے جو 5 منٹ کے اندر اندر اللہ کے کرم سے بہتر ہو گیا۔ وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چاہا کہ میں ایک کیس شیئر کروں کہ یہ جو ہمارے پاکستان کی عوام ہے ان کے لیے بھی ایک اچھا میسیج جائے گا، اور دوسرا جو ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ کیس بڑا زبردست ہے۔ ان کے لیے بھی ایک میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسٹڈی لازمی ہے، اور ہومیوپیتھ کے پاس جب کوئی ایسا کیس آئے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ جی دوستو، وہ ایک کیس ایسا آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کی ایج بچی کی ایج کی 15-16 سال کی تھی۔ تو اس کو نا مسئلہ تھا کہ دماغی پرابلم تھے، تو اس کو خوف تھا، موت کا خوف تھا۔ تو اس کی جب پیتھولوجیکل رپورٹ دیکھی گئی تو بالکل نارمل تھی، صحت مند تھی ماشاءاللہ بالکل، لیکن وہ ذہنی طور بہت اپ سیٹ تھی، اس کے گھر والے بہت زیادہ اپ سیٹ تھے۔ تو میں نے جب وہ دیکھا کہ اس کے رپورٹس میں کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو وہ جو نیند کی گولی دے دیتے ہیں یا نیند کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، تو اس سے جا کے وہ نہ سو جاتی ہے۔ وہ عارضی طور جب سوتی ہے تو اس کے طبیعت سکون میں آ جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات ایسی تھیں کہ گھر میں بیٹھی ہے، غصہ بہت زیادہ تھا اس کے اندر، خوف زیادہ تھا۔ اب مغرب کی نماز سے ابھی آئی تو میں نماز پڑھنے گیا، تو واپسی جب میں نماز پڑھ کے آیا تو دیکھا اس کو، تو وہ یہاں کلینک کے بینچ کے اوپر بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ نماز کی پابند ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن مجید بھی پڑھتی ہے۔ تو جب میں نے اس کی علامات لی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں مر نہ جاؤں، ٹھیک ہے، مجھے مار دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد میں مجھے نا اللہ پاک قبر میں ڈال دے گا، اور میں اس میں جو ہے نا آگ میں جلائی جاؤں گی، تو اس وجہ سے میں عبادت کرتی ہوں، نیکی کرتی ہوں کہ میں بچ جاؤں۔ اچھا، یہ علامات لی، اس کے بعد پھر میں نے کہا آپ کو اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں جب وہ اس کی رپورٹس یہ وہ بل سارا کچھ ٹھیک ہو، کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر میں ہومیوپیتھ دوستوں کے لیے یہی میسج دینا چاہتا ہوں تو کہ وہ آپ نا مائنڈ کی علامات ضرور لینی ہے، کیونکہ کیس کو کیور کرنا ہے، کیونکہ یہ وحد ہومیوپیتھ سے ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک ایسی سائنس ہے جو ایسا علاج ہے تو مریض کو مستقل اور مکمل یہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو اس سے پھر میں نے جب اور علامات لی، میں نے کہا آپ کو پیاس لگتی ہے؟ کہتی ہیں ہاں جی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا پانی تھوڑا تھوڑا پیتی ہیں یا زیادہ پیتی ہیں؟ یہ دو علامات، ایک برائیونیا کی طرف جاتی ہے، ایک آرسینک کی طرف جاتی ہے۔ اب آرسینک کے اندر بھی موت کا خوف ہے اور برائیونیا کے اندر بھی موت کا خوف ہے۔ اچھا، جب برائیونیا کی علامات لی تو اس میں ایک تو اس میں جلد غصہ آ جانا، غصہ اتنا ہوتا تھا کہ بھی اس کے ساتھ کوئی بھی بیٹھا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتی تھی، اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی، اس کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جاتی تھی۔ جب اس کا بھائی، اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ کوئی اس کو پکڑنے جاتے تھے وہ تیز بھاگتے تھے، اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ علامات ارجنٹم نائٹریکم کے اندر آ رہی تھی۔ تو اس کی میں آپ کو ترتیب بھی بتاتا ہوں کہ میں نے میڈیسن کیسے دی ہیں اور کیسے اس کا رزلٹ ملا اور کمال کا رزلٹ ملا۔ خیر یہ علامات آئی، ایک تو میں نے اس کی سلیکٹ کی برائیونیا کی، کیونکہ اس کے اندر پیاس زیادہ تھی، پانی وہ زیادہ پیتی تھی، کہتے ہیں کہ گلاس میں پی جاتی تھی پانی، پیاس اتنا زیادہ تھی۔ پھر برائیونیا کی علامات جو تھی وہ اس کے اندر خوف وغیرہ زیادہ تھا، اس کے اندر ڈر زیادہ تھا، اس کے اندر جو ہے نا اس کو غصہ وغیرہ تھی۔ یہ تو ایک میڈیسن کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد جو علامات آ رہی تھی اس کو موت کا خوف، موت کا جو خوف تھا اس کے اندر جو ہے نا موت کا ایسا خوف تھا کہ میں مر نہ جاؤں، مجھے آگ میں نہ جلایا جائے، نہ اس طرح کی جو علامات آ رہی تھی وہ ایکونائٹ کے اندر آ رہی تھی۔ یہ میڈیسن بھی کنفرم ہوگی۔ اس کے بعد جو میں نے اور علامات لی، ارجنٹم نائٹریکم کی، ارجنٹم نائٹریکم بھی کنفرم ہوگی، لیکن میں نے اس کو میازم دیکھا کہ اس کی میازم کون سی بنتی ہے۔ جب یہ میں نے علامات لے لی، اچھا اور اس کی علامات میں نے لی ہیں فیمیلز کے پرابلم کی وجہ سے، ایمنوریا، ڈسمنوریا اور لیکوریا۔ یہ جب علامات لی اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا تھا، بالکل بچی ٹھیک تھی، تو لیکن وہ دماغی طور پر اپ سیٹ تھی۔ جب وہ میرے پاس یہاں سٹول پہ بیٹھی تھی تو اس کو ایسا اتنا خوف سا آ رہی تھی، وہ ایک نا بات کر رہی تھی بار بار کہ
अब्बा मेरे भाई को ले जा, अब्बा मेरे भाई को ले जा, अब्बा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बार बार बातें कर रही थी। तो मैंने उसको एक खुराक दी मेडोरिनम की, मियाज़म उसकी मेडोरिनम निकली। मेडोरिनम के अंदर भी खौफ होता है, डर होता है। जब वो मैंने उसको ऐसी मेडिसिन दी, मेडोरिनम 1 और CM दोनों मिला के एक खुराक दी, यकीन करें मैंने 5 मिनट के बाद जब देखा उसकी 50% से ज़्यादा उसकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो गई थी। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने जब उसको एकोनाइट दी, एकोनाइट को देने के बाद बिल्कुल तबीयत बेहतर हो गई थी। लेकिन पहले वो कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे इंजेक्शन लगवाओ, मुझे बार बार वहाँ लेके उसकी उसने रट लगाई हुई थी लेके जाने की, घर वालों को कह रही थी। लेकिन जब ये 2 मेडिसिन मैंने उनको खिलाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के अंदर बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई थी। तो उसके बाद उसने वो कोई ऐसी बात नहीं कि माँ अब्बा मुझे मेरे भाई को पकड़ो, मेरे ये करो वो करो, बहुत सारी ऐसी अलामत बोल रही थी, वो सारी अलामत ख़त्म होगी। बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो उसके बाद वो कह रही थी, अब उसे अपने भाई को कह रही थी, उसकी वालदा साथ थी, तो वो कहती है कि आप मुझे ना बाज़ार ले जाओ, मेरे लिए चूड़ियाँ लेने, मैंने दुपट्टा लेना है, मैं इस तरह के। जी दोस्तों, अब मैं आपसे ना इस केस की जो वजह बनी है, जो इसकी काज है ना, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने इस बच्ची से मुकम्मल अलामात ली, उसके बाद मैंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। बच्ची तो वो खामोश होगी, वो नहीं बता सकी, इस कंडीशन में नहीं थी। लेकिन उसके साथ उसकी वालदा साथ थी, उसका भाई साथ था। तो मैंने उससे जब पूछा तो उसके घर वाले यही बता रहे थे कि जब इसकी शादी हुई है ना, तो जिस बंदे के साथ हुए वो मौलवी है। तो उसने इसको वीडियो दिखाई है, कब्र का अजाब दिखाया, और कब्र के जो अंदर कौन कौन से सवालात होते हैं, उसमें जो गुनहगार होता है उसको क्या सज़ा मिलती है, जो नेक आदमी होता है वो कैसे वहाँ लाइफ गुजारता है। जब ये चीज़ें उन्होंने उसको दिखा दी हैं तो वो ये देख के वो तब से उसका ना ज़हन टेंशन से और परेशानी से ये मसला उनका ये शुरू हुआ। मैंने पूरी अलामात लेके जब ये देखी उससे पूछा कि उसने कहा कि भी इसके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने इसको, वो मौली है, उसने ये सारा कुछ इसको ये दिखाया है। तो जब से ये दिखाया तब से इसकी तबीयत ख़राब हुई, ये खौफ ले गई, डर इसके अंदर आ गया। यकीन करें अल्लाह पाक का मैंने शुक्र अदा किया, या अल्लाह की एक ऐसी साइंस है होम्योपैथी, एक होम्योपैथी का ऐसा इलाज है जो देखें कि बैठे बैठे एक एक दो दो डोज से जो है ना पेशेंट बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। तो मैंने इसीलिए आप दोस्तों से मैंने ये होम्योपैथी की मेडिसिन ये होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए है, और पेशेंट ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको मौत का खौफ है, जो डर है, जो परेशानी है, ठीक है, तो वो आप अपने करीबी होम्योपैथ से रब्ता कर सकते हैं, तो उससे आप अपना इलाज करवाएं। आपका ये मसाइल, आपका ये मसले जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने चाहा कि आप दोस्तों से ये केस शेयर कर लूँ, और जब भी कोई आपके पास ऐसा केस आ जाता है कि उसकी सारी रिपोर्टें बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ठीक है, तो आपको कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो फिर आपने माइंड की अलामात लेनी है। माइंड की आपने पहली अलामात लेनी। आप जब आपकी करेक्ट मेडिसिन बनेगी, ठीक मेडिसिन बनेगी, तो उससे पेशेंट फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो दुआ में याद रखना, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। अल्लाह हाफ़िज़।